یوٹیوب مونیٹائزیشن بھی آن ہے ماشاءاللہ. آپ جس طرح گھومتے ہیں ایک تاثر جاتا ہے کہ بھائی بڑے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ارننگز ہو رہی ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے, تو کیا ہے معاملات وہ بھی تو بتائیں. یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے نا, یہ مکمل امریکہ میں ایک کمپنی کے حوالے ہے جس کے اونر احمد طالب ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مکمل ان کے حوالے. مجھے مونیٹائزیشن کی اسپیلنگ بھی معلوم نہیں تھی, نہ مجھے یہ پتا تھا کہ یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. میں سمپل جیسے بیان کرتا تھا اس طرح ہمیشہ سے کر رہا تھا. نہ میرے دل میں کبھی الحمدللہ اس پیسے کی لالچ آئی کہ میں نے اپنے بیانات سے کچھ کمانا ہے, نہ یوٹیوب کا کچھ مجھے پتا تھا. چینل بھی لڑکوں نے کھولا, مونیٹائز بھی انہوں نے کیا, اور مونیٹائزیشن کے لیے پہلے فتویٰ لیا مختلف مدارس سے کہ یہ شرعاً حلال ہے یا نہیں. اچھا, میں نے اپنے چینل کی جب مونیٹائزیشن کے لیے انہوں نے فتویٰ لیا تو وہ فتویٰ میں نے نہیں لکھا, کیونکہ میں اپنے بارے میں خود فتویٰ نہیں دیتا, دوسروں کے بارے میں دیا. صحیح ہے. تو ہم نے چینل کی مونیٹائزیشن کے جائز ہونے کا فتویٰ پہلے دوسرے چینلوں کو دے چکے. تو اس پہ بہت بحث ہوئی علماء کے درمیان کہ اس کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے, اس میں کیا فساد ہیں, کیا فائدے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ پوری بحث مباحثے کے بعد اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ رقم صدقہ کرے, کیونکہ اس میں حرام کا بہرحال ایک آمیزش شامل ہوتی ہے, 5%, 10%. تو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے کہ ٹوٹلی وہ حرام نہیں ہوتا, لیکن چونکہ حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے اس میں, تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ 5 سے 10% ایک اندازے سے وہ رقم صدقہ کریں وہ, تاکہ باقی رقم ان کے لیے حلال ہو جائے. تو یہ چینل مونیٹائزیشن بھی ان کی طرف سے ہوئی, پیسے بھی امریکہ ہی میں ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ جتنے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں اور مجھے بھی بھیجتے ہیں وہ پیسے. تنخواہیں تو ٹھیک ٹھاک ہوں گی. ہاں, ہماری تو اچھی خاصی. ملینز میں؟ نہیں, ملینز میں تو نہیں ہے, لاکھوں میں, 6 سے 7 لاکھ روپے تنخواہوں میں جاتا ہے. صحیح. تو مجھے بھی بھیجتے ہیں وہ رقم, لیکن نہ مجھے اس کا حساب معلوم ہے, نہ میں نے ان سے کبھی پوچھا کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے بھیجے, بنتے کتنے تھے. تو اب ایک چیز حلال ہے تو اگر ایک مجھے بھیج دیتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر ایک چیز دوسرے کے لیے حلال ہے تو مولوی کے لیے کیوں حلال نہیں ہے, اور اگر حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے, وہ سب کے لیے. تو اس میں اچھا بعض لوگوں کا اس میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ویڈیو وہ نہیں چلاتے, ایڈ نہیں, ہم اس میں دوسرے ایڈ چلاتے ہیں تصویر والے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کی تصویر ویڈیو میں آئے یا بغیر ویڈیو والے جو ایڈ آتے ہیں تو خرابی تو دونوں میں ہو گئی نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جائز ہو اور یہ ناجائز ہو؟ اب مفتی صاحب ایک چیز جائز اور ناجائز کا تعلق اس سے ہے کہ پروموٹ کس چیز کو کر رہے ہیں آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ نے ایک شیمپو بیچا, شیمپو پہ لڑکی کی تصویر ہے. صحیح ہے. یہ بھی تو بے حیائی ہی کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. لیکن وہ شیمپو والا کیا کہے گا, بھائی میں شیمپو بیچ رہا ہوں, اس میں ایک ضمناً ایک چیز آ رہی ہے. تو یہ جو آپ کو مونیٹائزیشن میں جو ایڈورٹائز کے پیسے ملتے ہیں, یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ لڑکیوں کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے نہیں مل رہے ہوتے, اس پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے بھی جائز ہیں. پروڈکٹ ہی اگر حرام ہے, شراب کا ایڈ چل رہا ہے, اس کی ٹوٹلی ارننگ حرام ہے. صحیح. تو یہ جو دودھ کا ایڈ ہے, علم میں لوگوں کی عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو سرسری طور پر ایک چیز دیکھ لی, تو وہ آپ نے ایک موبائل کی شاپ کرائے پر دی اپنے دوست کو, اس نے لڑکی کو لے جا کے بٹھا دیا اس. صحیح ہے. کیا ارننگ حرام ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ بیچ تو وہ موبائل رہی ہے نا. اس کو ویسے کہا جائے گا کہ یار لڑکی کے بجائے کسی بندے کو بٹھا دو, یا اگر لڑکی آتی ہے تو پراپر ڈریس میں بیٹھے. لیکن اس سے ارننگ آپ کی حرام نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ارننگ جو خاتون جو بیچ رہی ہے موبائل, تو پیسے اس کو موبائل کے مل رہے ہیں اور آپ کو دکان کا کرایہ مل رہا ہے. ہاں, شراب اگر آپ اس میں بیچنا شروع کر دیں گے, اس کی ارننگ بھی حرام ہو جائے گی اور رینٹ بھی حرام ہو جائے گا. تو یہ فرق ہے. مضبوط دلیل. اچھا, آج کل بائکوں پہ جو عورتیں بیٹھ رہی ہیں وہ کیا طریقہ کار آپ کے حساب سے کیا ہے؟ بھائی میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے بیٹھتی ہمیشہ سے آ رہی ہیں اسی طرح بیٹھنا چاہیے. اونٹ پہ کس طرح بیٹھتی والی مثال جو ہے نا, اونٹ پہ تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتے. نہیں بیٹھ سکتے نا. اونٹ کو آپ بائکوں پہ کیسے قیاس کر رہے ہیں؟ میں ایک بات ہے, یہ ضرور ہے کہ جس طرح خواتین بیٹھتی ہیں اس میں دوپٹہ وغیرہ بائکوں کے پہیوں میں پھنسنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے. سمٹ کے بیٹھے, کپڑا کہیں لٹکا بناؤ, لیکن بیٹھے اسی طرح جس طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں شرعی دلیل کیا ہے. دیکھیں, شریعت انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز میں آپ کو جزیات نہیں بتاتی. شریعت عورت سے حیا چاہتی ہے. حیا کس طریقے میں زیادہ ہے؟ شریعت چاہتی ہے عورت کے چلنے سے حیا جھلکے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا نا, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو قرآن کہتا ہے دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی, ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آپ نے ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. اب اس کے آنے کو اللہ نے کیا بیان کیا؟ حیا کے ساتھ آئی. حضرت یعقوب والے, جی ہاں, جو موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے. تو اب
اس سے پتہ چلتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے عورت میں حیا نظر آئے. تو بائک میں حیا کس طرح زیادہ نظر آتی ہے, مردوں کی طرح بیٹھنے میں یا ایک طرف رخ کر کے بیٹھنے میں. یہ چیز ایسی ہے, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. حیا, غیرت, ان کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اب میں کہوں شرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, بھائی حیا محسوس کرنے کی چیز ہے. میں اب پوچھوں کہ بھائی پیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے, بھائی پیاس ایک محسوس کرنے کی چیز ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, محسوس ہوتی. بے حیائی ایک, جب آپ کے اندر حیا ہوگی تو کوئی بے حیائی کا کام کرے گا, آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بے حیائی والا کام کر رہا ہے. تو عورت کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں ایک طرف رکھے, جو ہماری خواتین جس طرح ہمیشہ سے بیٹھتی رہی ہیں. اچھا, عورت لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے, کپڑا جی اس چیز کا خیال کرنا, اس چیز کا بہرحال خیال رکھے. یہ جب ہے جب عورت بیٹھی بھی ہو پیچھے, خود ڈرائیو کر رہی ہو, پھر تھوڑی ایسے بیٹھے گی اگر بائک چلا رہی ہے. آج کل تو کر بھی نہیں ہے, آج کل تو کر بھی نہیں. اچھا, ایک یہ بھی سوال آج کل بہت اٹھ رہا ہے, اس کا بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیں. ہر عورت, ہر ماں کے پیروں تلے جنت ہے, وہ کچھ بھی کر رہی ہے. نہیں دیکھیں, بچوں کے لیے یہ بیچارے ساحل ادیم صاحب کو لوگوں نے نشانہ بنا لیا. میں ان کا نام لے رہا ہوں. جی جی, میرا بھائی السلام علیکم. ادیم صاحب پہ طنز کرنا نہیں ہے, اس لیے میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا تھا. ہاں, لیکن ان نے ایک بیان دیا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ اس سے یہ ینگ جنریشن ہے, ان کا مقصد اچھا ہی ہوگا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے نا, کیونکہ آج کل بچے ماں باپ سے بڑی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. وہ دور گیا جب ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تو مجھے لگا کہ ساحل ادیم صاحب کی اس بات کا نا لوگ غلط مطلب لیں گے, تو اس لیے میں نے بات کی. میں نے نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ کلپ اتنا مشہور ہو گیا کہ ساری دنیا, پھر لوگوں نے وہ ساحل ادیم صاحب کا کلپ جوڑ کے معاملات کیا ہے. تو بات یہی ہے کہ دیکھیں, جو بھی غیر مسلم ماں باپ بھی ہوں تو اولاد کے لیے تو ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ جو تمہارے غیر مسلم ماں باپ ہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ اتنے غیر مسلم ہیں کہ تمہیں بھی اسلام کے خلاف کفر پہ مجبور کر رہے ہیں, تو ان کی بات نہیں ماننی تم نے, بات اللہ رسول کی مانو گے. لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہی مطلب ہے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا, کہ دنیا میں کافر ماں باپ بھی ہوں تو آپ کے لیے ان کے قدموں میں بہرحال جنت ہے. وہ پھر اللہ ان سے جو حساب لینا ہوگا لے گا. تو اس سے چونکہ ایک تھوڑا سا غلط میسج جا رہا تھا اس لیے, لیکن اس میں لوگوں نے دونوں کے کلپ جوڑ کے ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہو گئے. ہاں